بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 28 جنوری 2021 روز جمعرات 15 جمادی الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے بدلتے حالات اور سعودی عرب کے نئے قانون کے لیے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم آپ تک لے کر آتے ہیں اوتھینٹک اور سچی خبریں۔ اور تو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا تاکہ آپ تک بر وقت خبریں پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہوگا۔ پاکستانی پاسپورٹ کی فیس کا نیا شیڈول، ایئر ایشیا، اس کے علاوہ فلائٹس انڈیا پاکستان، اور اس کے علاوہ بات ہوگی نئے اقامہ کی فیس کے بارے میں، بات ہوگی خروج ودا اور خروج رہائی، اس کے علاوہ کرونا کی سعودی عرب کی اپنی ویکسین کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ مسجد الحرم میں معذوروں کے لیے نئی الیکٹرانک ویل چیئرز۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے معذوروں کو خانہ کعبہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے نئی الیکٹرانک ویل چیئر کی فراہمی کا افتتاح کیا۔ اخبار 24 کے مطابق السدیس نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ مقدس مساجد کی انتظامیہ زائرین کی سہولتوں کے لیے فراہمی کو اپنا شیوا بنائے ہوئے ہیں، اور یہ نئی سہولت اسی کا حصہ ہے۔ السدیس نے کہا کہ مسجد الحرم آنے والوں میں معذور اور بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اور سینیٹائزنگ کی کارروائی بھرپور اور اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ نئے الیکٹرانک ویل چیئر مضبوط پلاسٹک سے تیار کی گئی ہے جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ان کو چلانا آسان ہے، جب میں انہیں فولڈ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ سعودی ویکسین کے کلینکل ٹرائلز جلد شروع ہوں گے۔ سعودی عرب میں امام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عبداللہ الربیش نے کہا کہ پہلی سعودی ویکسین کے کلینکل ٹرائل جلد شروع کیے جائیں گے۔ ویکسین یونیورسٹی کے اسکالرز نے تیار کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وائس چانسلر نے کہا کہ وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ کلینکل ٹرائلز کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ الربیش نے بتایا کہ کوبرا اور آئیکون کمپنیوں کے ساتھ کلینکل ٹرائلز کے دوسرے مرحلے کے معاہدے پر دستخط کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بہت جلد یہ کام پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی کابینہ کی جانب سے وزارت تعلیم اور جامعات کی تعریف نے ثابت کر دیا کہ ہماری قیادت سعودی یونیورسٹیوں اور سائنس ریسرچ سینٹر کی کارکردگی کو بڑی اہم نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عبد الرحمن یونیورسٹی میں میڈیکل کنسلٹنسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی ایک ٹیم کرونا ویکسین تک رسائی میں کامیابی حاصل کر چکی ہے، تاہم ابھی تک اس ویکسین کے کلینکل ٹرائل نہیں ہوئے، اس سے قبل اس کے تجربات کر لیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں پاکستانی پاسپورٹ فیس کا نیا شیڈول، فیسوں میں معمولی کمی۔ سعودی عرب میں سفارت خانے اور قونصلیٹ کی جانب سے 2021 کے لیے پاسپورٹ فیس کا نیا شیڈول جاری کیا گیا، جس کے مطابق فیسوں میں معمولی کمی کی گئی ہے۔ نئے جاری ہونے والے شیڈول میں 5 سال کے لیے تجدید کیے جانے والے 36 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 84 ریال کر دی گئی ہے، جو کہ 2020 میں 86 ریال تھی۔ قونصلیٹ جنرل جدہ میں متعین پریس کونسلر حمزہ گیلانی نے انفو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ فیس میں کی جانے والی کمی پاکستان میں ڈالر کی قیمتوں میں ہونے والی چینج کی وجہ سے کی گئی ہے۔ ڈالر کی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے پاسپورٹ کی فیس بھی اسی حساب سے کم کی گئی ہے۔ پریس کونسل کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی وزیر کی جانب سے جس کمی کا اشارہ دیا گیا تھا، اس بارے میں تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، نہ ہی وزارت خارجہ نے اس بارے میں کسی قسم کی ہدایت کی ہے۔ واضح رہے، پاکستانی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کی جانب سے خصوصی ہدایات پر غیر ملکی جو سعودی عرب میں ہیں ان کو مزید مراعات کا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں بیرون ملک، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں مقیم تارکین کے لیے 10 سال کے پاسپورٹ کی فیس 3000 روپے کی جائے گی۔ ایئر ایشیا کی سعودی عرب کے لیے پروازیں کب شروع ہوں گی؟ براعظم ایشیا کو پوری دنیا سے جوڑنے والی بہترین سستی ایئر لائن ایئر ایشیا کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کی پروازیں سعودی عرب کے لیے کب بحال ہوں گی۔ یہ کمپنی 100 سے زیادہ ایئرپورٹ کے لیے سستی پروازیں چلاتی ہے۔ اس کے تحت متعدد فضائی کمپنیاں آتی ہیں، ان میں ایئر ایشیا بہروڈ، ایئر ایشیا انڈونیشیا، ایئر ایشیا تھائی لینڈ، ایئر ایشیا فلپائن، ایئر ایشیا انڈیا، ایئر ایشیا ایکس، ایئر ایشیا تھائی لینڈ ایکس، ایئر ایشیا انڈونیشیا ایکس شامل ہیں۔ ایئر ایشیا 1993 میں قائم ہوئی تھی اور اس نے 2007 میں اسکائی ٹریک سے ورلڈ بیسٹ اکانومی ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا۔ اس کے پاس 90 جہاز موجود ہیں۔
ایئر ایشیا کے ڈائریکٹر جنرل ٹونی فرنانڈس نے کہا کہ اس کی بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ کرونا ویکسین پروگرام کے باعث عالمی فضائی سفر کا شعبہ بحال ہو جائے گا۔ ٹونی نے مزید کہا کہ ایئر ایشیا کی بیشتر پروازیں 2021 کے آخر تک خلیج سمیت بیشتر ملکوں کے لیے چلنے لگیں گی۔ ایئر ایشیا کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا تھا کہ ہمیں سفری پابندیوں کے خاتمے اور بین الاقوامی سرحدیں کھولے جانے کے انتظار کرنا ہوگا۔ ایسا ہوتے ہی ہماری کمپنی بھی بحران کے منفی اثرات سے تیزی سے نجات حاصل کر لے گی۔ ایک بڑی اپڈیٹ، سعودی کابینہ اقامے کے 3 ماہ کے اجراء اور تجدید کی منظوری دے دی۔ سعودی کابینہ نے بدھ کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں اقامے کی 3 ماہ کے اجراء اور اس کی تجدید کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منظوری ورک پرمٹ اقامہ ہولڈرز کے لیے ہے۔ گھریلو عملہ اور وہ تمام ملازمین جو اس کے دائرے میں آتے ہیں ان پر یہ فیصلہ لاگو نہیں ہوگا، جیسا کہ عامل منزلی اور اس کے علاوہ جو حارث وغیرہ اور اس کے علاوہ جو دوسرے ویسے ہاؤس ڈرائیور ہوتا ہے ان پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی کابینہ نے ورک پرمٹ فیس، اقامہ فیس اور مقابل مالی کی قسطوں میں وصولی کی منظوری دے دی۔ یہ ایک فیس اقامے کی مدت کے حساب سے لی جائے گی۔ یاد رہے کہ اب تک 1 سال کی فیس ایک ساتھ وصول کی جا رہی تھی، اب کم از کم 3 مہینے کے لیے اقامہ بن سکے گا اور اس کی تجدید ہو سکے گی۔ کابینہ نے ڈپلومیٹک واٹر اتھارٹی اور اس کے انتظامی ضوابط کینسل کر دیے۔ اتھارٹی کے تمام فرائض، حقوق، ذمہ داریاں ملازمین ریاض رائل اتھارٹی کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ غیر معمولی بھیڑ لگنے پر الخرج کے شاپنگ مال کا رعایتی میلہ معطل کر دیا گیا۔ کورونا کے انسداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی نے الخرج شہر میں واقع ایک شاپنگ مال کا جو ڈسکاؤنٹ تھا اس میں تحت ہونے والی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شاپنگ مال نے اپنی سالانہ اس سیلیبریشن کے سلسلے میں رعایت کا اعلان کیا تھا، جس میں مختلف قسم کی سرگرمیاں رکھی گئی تھیں۔ بچوں کے لیے بھی تشہیری مہم سے متاثر ہو کر الخرج کے علاوہ آس پاس کے بہت زیادہ تعداد میں جو لوگ تھے مال میں پہنچ کے، جس کے باعث وہاں بہت زیادہ رش ہو گیا۔ گورنریٹ کے تحت الخرج کمشنری، وزارت صحت، بلدیہ اور پولیس کے علاوہ کئی دوسرے ڈپارٹمنٹس کے اہلکاروں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی جو کورونا کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے، اس کی شاپنگ مال کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں، جتنے بھی کام تھے، ان کو معطل کرنے کی ہدایت کر دی۔ مشترکہ کمیٹی نے یہ کہا کہ مختلف صارفین کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ پتہ چلا کہ اس شاپنگ مال میں غیر معمولی رعایت اور مختلف جو کھیلوں کی وجہ سے لوگوں کی غیر معمولی بھیڑ لگ رہی ہے۔ بات ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات، جوابات اور خروج وطن کی خلاف ورزی پر کتنے سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے گئے ہیں۔ رحیم جلیل نے سوال کیا ہے کہ سال 2017 میں چھٹی آیا تھا، اس کے بعد نہیں کیا؟ معلوم یہ کرنا ہے کہ اب میں نئے ویزے پر آ سکتا ہوں۔ سعودی عرب کے ادارہ امیگریشن کے قانون میں خروج وطن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ بلیک لسٹ کیے گئے افراد مقررہ مدت تک سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتے۔ مقررہ مدت کا نفاذ خروج وطن اور اقامہ کی مدت ختم ہونے کے بعد سے شمار کیا جاتا ہے، یعنی خروج وطن اگر 6 مہینے کا ہے اور اس دوران واپس نہیں آیا جائے تو ایسے افراد کی فائل خود بخود آٹومیٹک طریقے سے 2 مہینے کے بعد یعنی 60 دن کے بعد کفیل سے جانب سے دی گئی درخواست پر بلاک کر دی جاتی ہے اور انہیں خروج وطن کی خلاف ورزی کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے خروج وطن اور اقامہ کی مدت دیکھ کر حساب لگائیں، کیونکہ مدت کے تعین کے لیے مہینے اور دن کا حساب بھی رکھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں سرکاری طور پر ہجری کیلنڈر استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ خروج وطن کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے لیے مقررہ بلیک لسٹ کی مدت میں ایک ہی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ سعودی عرب دوبارہ سے آ سکتے ہیں، وہ یہ کہ جس پرانے کفیل کے ویزے پر وہ پہلے آئے تھے، اگر وہ چاہے تو دوسرا ویزا جاری کر سکتا ہے، اس پر آپ دوبارہ سے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ شہراز احمد نے سوال کیا کہ میرا ایک دوست 3 سال پہلے چھٹی گیا تھا، اس کے بعد واپس نہ آ سکا۔ وزارت محنت کی ویب سائٹ پر اس کے بارے میں متغیب عن عمل لکھا آ رہا ہے، کیا میرا دوست اب دوسرے ویزے پر آ سکتا ہے؟ آپ کا سوال واضح نہیں، کیونکہ قانون کے مطابق جو شخص خروج وطن پر جاتا ہے اس کا متغیب عن العمل یعنی حروب فائل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ایسے کارکن کا خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے جو خروج وطن پر گیا ہو۔
خروج وطن پر جا کر واپس نہ آنے والوں کے لیے خروج والا میعاد کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یعنی جا کر واپس نہ آنے والے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ سے کوئی غلطی کی ہے، آپ کے دوست نے خروج وطن ویزا حاصل کیا اور سعودی عرب کے امیگریشن ادارے میں اس کا ریکارڈ بیرون ملک گئے ہوئے لوگوں میں ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ اس کا حروب فائل ہوا ہو۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ آپ کے دوست نے خروج وطن حاصل کیا ہو، وہ سعودی عرب سے گیا ہی نہ ہو جس پر اس کا حروب فائل کر دیا۔ اس کیس میں کیس جو ہوتا ہے وہ ڈیپورٹیشن سینٹر کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کا دوست سعودی عرب سے مقررہ مدت کے دوران روانہ ہو گیا اور واپس نہیں آیا، تو کفیل نے خروج وطن کی خلاف ورزی درج کروا دی، اس میں 3 سال تک وہ نہیں آ سکتا۔ شعیب نور محمد کا سوال ہے، میرے ایک دوست کا سٹیٹس مرحل آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جوازات کی اصطلاح مرحل کے معنی ڈی پورٹ یعنی کہ بے دخل کیا جانا والا شخص ہے۔ ایسے لوگ جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں رہتے ہیں یا اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور گرفتار ہوتے ہیں، انہیں ڈی پورٹ کیا جاتا ہے۔ ڈی پورٹ ہونے والے افراد کے لیے مرحل کی جو لفظ ہے، اصطلاح ہے، وہ استعمال ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم کچھ خبروں کی طرف۔ انڈیا کے لوگوں کے لیے ایک اور امید کی کرن کہ اب انڈیا کے لیے دوبارہ سے ایئر ببل کے لیے تیزی شروع ہو گئی۔ پچھلے 2-3 دن سے انڈیا کے ایئر ببل کے لیے دوبارہ سے میٹنگ شروع ہو رہی ہیں۔ دوبارہ سے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو انڈیا سے ابھی وندے بھارت مشن کے تحت چارٹرڈ فلائٹ چلا جا رہی ہیں، تو اس تمام فلائٹس کو اوپن کروایا جا سکے۔ اس سلسلے میں آنے والے چند دن کے اندر ایک بڑی اپڈیٹ آنے والی ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس بارے میں ڈائریکٹ انڈیا کے لیے فلائٹس کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ فی الوقت بات کرتے ہیں اسپیشل فلائٹس کی، آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹس آنے والی ہیں۔ بنگلورو کے لیے ایک فلائٹ آئے گی دمام سے TK6596 اور ایئر انڈیا کی فلائٹ آئے گی ریاض سے دلی AI1922، ریاض سے حیدرآباد ایئر انڈیا ایکسپریس IX1932، ریاض سے گو ایئر کی فلائٹ آئے گی حیدرآباد کے لیے G86888، دمام سے حیدرآباد کے لیے گو ایئر کی فلائٹ G868872، لکھنؤ کے لیے 3 فلائٹس آئیں گی جس میں ایک جدہ، ایک ریاض اور ایک دمام سے آئے گی، اور اس کے علاوہ ممبئی سے 2 فلائٹس آئیں گی، جدہ سے انڈیگو اور ایئر انڈیا کی، دمام سے تروندرم کے لیے ایک فلائٹ آئے گی ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1582۔ اگر بات کرتے ہیں آج پاکستان کی اسپیشل فلائٹس کی، پاکستان سے جو فلائٹس آئیں گی اس کے تحت 4 فلائٹس ٹوٹل آئیں گی، جس میں 2 جدہ اور 2 ریاض سے، اسلام آباد سے کراچی سے 2 فلائٹس آئیں گی، ایک جدہ ایک ریاض، اور 3 لاہور سے فلائٹس آئیں گی جس میں ایک جدہ اور 2 ریاض کے لیے ہوں گی، ملتان سے 4 فلائٹس آئیں گی جس میں 2 جدہ اور 2 ریاض کے لیے ہوں گی۔ کورونا کے نئے مریض ریاض ریجن میں سب سے زیادہ، سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 200 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جو بدھ کو جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 216 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 205 افراد وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4 مریض چل بسے، جس کے بعد اب تک مرنے والوں کی تعداد 6363 ہو گئی ہے۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 84 رہی۔ شہریوں کے لیے بیرون ملک پروازیں چلانے کی تیاریاں مکمل، سعودی ایئر لائن نے کہا ہے کہ شہریوں کے لیے بیرون ملک پروازیں چلانے کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی ایئر لائن میں کمیونیکیشن شعبے کے سربراہ انجینئر عبداللہ الشہرانی نے کہا کہ 31 مارچ سے بیرون ملک سفر کے خواہش مند شہری سعودی ایئر لائن کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایئر لائن نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، جبکہ سفر کے لیے تمام حفاظتی تدابیر کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایئر لائن نے کہا کہ کورونا بحران کے باعث شہریوں کا بیرون ملک سفر معطل تھا، جس 31 مارچ سے بحال کیا جا رہا ہے۔ سعودی ایئر لائن شہری ہوابازی سمیت وزارت صحت اور دیگر متعلقہ اداروں کے تعاون سے شہریوں کو بیرون ملک سفر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔